الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم انتہائی معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور ذات گرامی کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی امت میں پیدا فرما کر کے نور ہدایت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمایا۔ یہ اس کائنات کے اندر
دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیاوی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، ایک تھوڑی سی زندگی ہے، ایک قلیل عرصہ ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، چونکہ دنیا کی زندگی بھی تھوڑی سی ہے اور اس کا مال و متاع اور اس کی چاہت اور طلب اور جو کچھ انسان حاصل کر لے، لیکن اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ غریب تھا تو اللہ کے فضل سے اللہ اسے امیر بنا دیتے ہیں، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، گاڑیاں مل جاتی ہیں، بنگلے بن جاتے ہیں، بچے اللہ کے فضل سے اس کو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی یہ لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے پاس 2 لاکھ ہونا چاہیے، 2 مل جائے تو 4 ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ ہوس ایسی ہے اور یہ لالچ ایسی ہے کہ یہ انسان کے اندر بڑھتی رہتی ہے اور انسان اس لالچ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو کچھ مل جائے تو میں اس پر میرا شکر ادا کیا کرو، چونکہ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی مرضی طلب اور تڑپ حاصل کرے، لیکن اس کو کچھ نفع نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل حال نہ ہو۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم نے اتنا رہنا ہے، اس کے لیے اتنی تیاری کرنی ہے کہ جتنا کہ ہمیں اس دنیا کے اوپر جینا ہے۔ اور آخرت کی زندگی ایک طویل زندگی، ایک لامتناہی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ اگر عذاب کا شکار ہو جائیں گے، جو دنیا سے رب کو ناراض کر کے گئے، دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کر کے گئے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہ کیے، اور جب آخرت میں پہنچیں گے انہیں سزا ہوگی تو وہ مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے پاس جو داروغہ ہوں گے، یعنی جہنم کے اوپر، تو وہ جہنمی لوگ ان داروغہ سے کہیں گے کہ اے لوگو، اے فرشتوں، دعا کرو ہمارے بارے میں کہ ہم مر جائیں، اپنے رب سے التجا کرو اللہ ہمیں موت دے دے۔ حالانکہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی تھی ان کے پاس، اگر 90 سال کا یا 100 سال کا بوڑھا ہو جائے، آپ اس سے کہو کہ تم مر جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور آگے سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ میں کیوں مروں، تم مر جاؤ، مجھے مرنے کے لیے کیوں کہتے ہو۔ یہ مختصر زندگی اور جس کی حقیقت مرنا ہے، جس کا انجام موت ہے، اس زندگی میں انسان 100 سال کی زندگی گزار کر کے بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب جہنم کے اندر پھنسیں گے تو کہیں گے اے فرشتوں، کفار کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے کہیں گے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن وہاں موت آئے گی نہیں، کیونکہ وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ وہاں زندگی ہی زندگی ہے، وہاں حقیقت ہے، یہاں افسانہ ہے، وہاں اصلی ہے، اور یہ دنیا ایک عارضی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ ہم اس فنا ہونے والی زندگی کے پیچھے، اس ختم ہو جانے والی زندگی کے پیچھے، اس دھوکے باز دنیا کے پیچھے، اس فریبی دنیا کے پیچھے کہ جس میں قدم قدم پر دھوکہ ملتا ہے، جس میں ہر موڑ کے اوپر مصیبتیں کھڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ایسا جی لگائے ہوئے ہیں، اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ گویا ہم نے کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جمعہ کا دن، یہ اجتماعات، یہ واعظ و نصیحت، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ اے وہ انسان جو رب کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، اے وہ انسان جس کی زندگی رسول اللہ کے طریقوں سے خالی ہے، اے وہ انسان جو دنیا کے اس ظاہری نشو و نما کو دیکھ کر کے، دنیا کے ان گڑے ہوئے افسانوں کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ہوش کا ناخن لو، عقل سے سوچو، اپنے دماغ میں تصور کرو، نہیں کرتے ہو۔ رات کو جب بسترے پر جاتے ہو تب جا کر کے سوچو کہ یہ دنیا ہمارے باپ دادا کو کتنی عزیز تھی، ہمارے والدین نے، ہمارے اعز و اقارب نے اس دنیا کے لیے کتنی محنتیں کی تھیں، کس طریقے سے ہماری پرورش کی تھی، کس طریقے سے ہمارے لیے انہوں نے اس دنیاوی اسباب کو مہیا کیا تھا۔ جی ان کا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم دنیا چھوڑ جائیں، دل ان کا بھی نہیں کرتا تھا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، لیکن حقیقت نے ہاتھ دبوچا۔ جب حقیقت کھل گئی اور حکم پہنچ گیا، ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملی، اور اس دنیا کو الوداع کر کے ایک عجیب دنیا، یعنی ایک نئی دنیا کو انہوں نے آباد کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کتنا سچا اور ستھرا مذہب ہے، اسلام کتنا صاف اور حقیقی ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا کے اندر جو حالات پیش آنے والے تھے، جو سامان سفر ضروری تھا، جو کچھ لے جانا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے بتا دی ہیں۔ سوالات تم سے کیا ہوں گے، جوابات کیا ہوں گے؟ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا امتحان ہوا ہو کہ جس میں سوالات بھی بتا دیے گئے ہوں، جوابات بھی بتا دیے گئے ہوں؟ لیکن افسوس اس مسلمان قوم پر ہے، افسوس ان محمد الرسول اللہ کے غلاموں پر ہے، جو گمراہی کے طرف چل پڑے، جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداریاں کرنے لگے، جو اللہ کے باغی ہونے لگے، اور جنہوں نے بغاوت کو جو ہے قبول کر لیا بحیثیت اطاعت کے مقابلے میں۔ یعنی اللہ نے انہیں اطاعت گزار بنایا تھا، اللہ نے انہیں فرمانبرداری کا حکم دیا تھا۔ کیوں؟ ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی تھی، ان کے سامنے دنیا کے حقائق تھے، دنیا کی مثالیں تھیں، ان کے والدین کی مثال موجود تھی، ان کے اعز و اقارب کی مثال موجود تھی، ان کے سامنے اٹھنے والے نوجوانوں کے لاشوں کی مثالیں موجود تھیں، ان کے سامنے وہ قبرستان، وہ شہر خاموشاں، کبھی اس کے اوپر گئے ہوتے تو عبرت حاصل کرتے، کبھی قبرستان میں جاتے تو جا کر کے پوچھتے ان بڑے بڑے چودھریوں سے، پوچھتے ان بڑے بڑے لمبرداروں سے کہ دنیا میں تمہارا سکہ چلتا تھا، دنیا میں تمہارا راج ہوا کرتا تھا، تمہارے حکموں کے اوپر انسانوں کی لاشیں بچھا دی جاتی تھیں،
तुम्हारे फैसलों के ऊपर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आवाज उठा सकता। बताओ आज तुम्हारा नाम कहाँ खत्म हो गया, वो तुम्हारा जाह और जलाल कहाँ चला गया, वो तुम्हारी शौकत और हशमत, वो अजमत और जलाल कहाँ चला गया। जाओ पूछो उनसे, जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, ताकत सिर्फ अल्लाह की है, किबरियाई सिर्फ अल्लाह की है। और इंसान जिस चंद टुकड़ों के ऊपर पल रहा है और जिस छोटे से शहर और छोटे से कस्बे पर हुकूमत करके जो है ये समझता है कि मेरे हाथ में खुदाई आ चुकी है, उसे समझ लेना चाहिए कि खुदाई खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया मुख्तसर है, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया फना हो जाने वाली है। आज हम इस दुनिया के लिए जिसकी हकीकत कुछ नहीं है, न जाने कब मौत का परवाना आ जाए, इंसान दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। इंसान की सुबह शाम की तगोदो पैसों के लिए है, दौलत इकट्ठी करने के लिए है, माल जमा करने के लिए है। सुबह और रात और दिन हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि मैं अरबपति कैसे बन जाऊं, मैं करोड़पति कैसे बन जाऊं। ए गाफिल इंसान, ये क्या करेगा तू अरबपति बन करके। इंसान समझता है मेरा नाम बुलंद होना चाहिए, मेरे नाम के चर्चे होने चाहिए, मेरा लिबास आला किस्म का होना चाहिए। और इसी तरीके से इंसान ये तसव्वुर करता है कि मेरे महल्लात, मेरे बंगले, मेरी कोठियां ऊंची और आलीशान होनी चाहिए, ये बड़ी बड़ी इमारतें होनी चाहिए। और इसी तरीके से इंसान समझता है कि मेरी औलाद होनी चाहिए, मेरे वारिसीन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों, जब इंसान को मौत आ दबोचती है, जब इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है, उसका नाम खत्म हो जाता है। फिर उसको कोई ये नहीं कहता चौधरी साहब को उठा लो, कोई ये नहीं कहता जी SHO साहब को उठा लो, कोई यूं नहीं कहता, यूं नहीं कहते, कहते हैं जी मैयत को उठा लो, जनाजे को उठा लो। और इंसान कितना बेबस है, कितना बेबस है। जब इसके हाथ में पावर थी तो ये अपनी ताकत के बलबूते पर और अपने कुव्वत के बलबूते पर किसी इंसान को अपने सामने नहीं समझता था, लेकिन आज जनाजे पर इतना बड़ा बेबस है कि खुद गुस्ल भी नहीं कर सकता है। ऐ इंसान, किस बात का गुरूर है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझे उस करीम रब से किस चीज ने गाफिल कर दिया है, उस रब से किस चीज ने तुझे दूर कर दिया है। कौन सी ऐसी हकीकत है जिसने हकीकत को तेरी आंखों से ओझल कर दिया है। मेरे भाइयों, हकीकत खुलेगी। ये मुझ पर भी आया है, ये तुम पर भी आया है। मेरे खाक में अहले शाह कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशां, कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान, कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या इंसानों ने यह तसव्वुर कर रखा है, क्या लोग ये समझते हैं अल्लाह ने इनको बेकार पैदा कर दिया है, अल्लाह ने यूं ही भेज दिया है दुनिया में एक चरवाहों की तरह चरते जाओ, हलाल आए खाते जाओ, हराम आए खाते जाओ, पैसा आए कहीं से भी आए, हकीकत का कोई रंग नहीं है। सूद का था, रिश्वत का था, यतीमों का माल था, बेवाओं का माल था। और ये पैसा, ये तो यतीम गाह बनाने के लिए तुझे दिया गया था, ये तो मासूम और ये गरीब और मिस्कीन और बेवाओं के लिए राशन तकसीम करने के लिए तुझे अमानत दी गई थी। लेकिन कोई इस हकीकत को नहीं समझता है, जहां से माल आता है खा जाता है। ऐ इंसान, क्या तुझे रब के सामने जवाब नहीं देना है। मेरे भाइयों, आज इस मुख्तसर जिंदगी के लिए, इस खत्म होने जाने वाली जिंदगी के लिए
ہم اس حقیقی زندگی کو فراموش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کبھی رات کو سو اور بسترے پر لیٹ کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ میری زندگی اللہ کے حکموں کے اوپر کتنی کھڑی ہے اور اللہ کی میرے دوستوں، آج ہماری شادیاں دیکھیں، کس قسم کے رواج ہماری شادیوں کے اندر، کس قسم کی رسمیں ہماری شادیوں کے اندر، کس قسم کا پیسہ ہم شادیوں کے اوپر بہا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ غیر ضروری رسمیں، غیر ضروری اخراجات، کیوں؟ وہ جی پھوپھی ناراض ہو جائے گی، یہ سنت رسول کیوں سبا ہو رہی ہے؟ وہ جی چاچی ناراض ہو گئی ہے، چاچی کا حکم آئے جائے سیرا باندھنا ہی باندھنا ہے، لہٰذا ہم باندھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جائے باہر میں تو جائے۔ کس نبی کے ساتھ ہم غداری کرنے لگے ہیں؟ کل محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پکار رہے ہوں گے، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اللہ اپنی پورے جلال کے ساتھ ہوں گے، کسی کی کوئی نہیں چلے گی۔ یہ ساری امت آدم علیہ السلام سے کہے گی، آپ تو ساری انسانیت کے ابا ہیں، رب سے سفارش کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، میں تو آج اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے خود اپنی فکر ہے کہ شاید میری بخشش ہو یا نہ ہو۔ تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عظیم لوگ تھے اور معصوم عن الخطا تھے، وہ آج کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری انسانیت پسینے کے عرق میں غرق ہے اور ہر کوئی یہ پکار رہا ہے، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، رشتہ ختم، ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، کہیں ماں مجھ سے نیکیاں نہ طلب کر لے۔ بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ جن بچوں کے لیے آج ہم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ بچے اپنے والدین کو دیکھ کر بھاگیں گے، اور ابا کہے گا بیٹا، وہ کہے گا کب کا بیٹا، کون سا بیٹا، کہاں سے بیٹا، میں تو تیرا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں، تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ ہے۔ ہر کسی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جبکہ ایسا میدان ہوگا، ہر طرف سے نفسی نفسی کی آواز آئے گی، اور ایک کونے سے ایک آواز آ رہی ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ وہ کون سے امتی؟ کن امتی کے لیے، کن امتیوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوں گے، محشر میں سجدے میں گر پڑیں گے اور رو رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل توتا واشفع تشفع۔ اے میرے پیغمبر تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں بحال ہو، تم کیوں امت کے فکر میں لگے ہوئے ہو؟ میں تو امت کے بارے میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ اس امت کے لیے یہ نہیں کہ حضور رو رہے ہیں صرف یا اللہ نمازیوں کو بخش دے، یا اللہ صرف غازیوں کو بخش دے، یا اللہ صرف سخیوں کو بخش دے، نہیں، یا ربی امتی۔ حضور میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہوں گے۔ کبھی ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، وہ حضور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محشر میں رو رہے ہیں، جبکہ ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہے، میری کیا بنے گی۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنا دھوکہ کیا ہے، اس عظیم پیغمبر کی سنتوں کے ساتھ ہم نے کتنا دھوکہ کیا ہے، اس کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ہم نے کتنا مذاق کیا ہے۔ آج ہم اگر غور و فکر کریں، وہ تو اس وقت بھی امتی امتی، اور جب روح قبض ہونے لگی انسان کو اپنی پڑتی ہے، بیوی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن میرے حبیب نے تب بھی یہی کہا، اے اسرائیل جاؤ، جبرائیل جاؤ رب سے پوچھ کر کے آؤ، میرے چلے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ وہ نبی اتنا محبت کرتا ہے تم سے، وہ نبی اتنی محبت کرتا ہے، لیکن کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانکے اس نبی کے طریقوں کو ہم نے کتنے جو ہے فالو کیا اور کتنی ان کو فوقیت دی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، جمعہ کے اجتماعات کے بیانات اور تقریر اصل مقصد نہیں،
مقصد یہ ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور ہم نے اپنے مقصد کو فراموش کیوں کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو یاد رکھو، اس فانی دنیا کے لیے، اس ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے نوجوان نسلوں کی فکر کرو، اپنے ہر فیکشن کے اندر سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو مقدم رکھو۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہو جائیں، چونکہ ہمارا منشا یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے ہمارا جھگڑا ہو تو اللہ کے لیے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا